السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کی گفتگو کا عنوان نماز کی فضیلت۔ جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف ہم نے حاصل کیا اس کا ترجمہ یہ ہے: پابندی کرو سب نمازوں کی اور خصوصاً درمیانی نماز کی، اور کھڑے رہا کرو اللہ کے لیے عاجزی کرتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے تقریباً 100 مرتبہ نماز کی پابندی کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ نماز اللہ کی اہم ترین عبادت ہے، نماز مومنوں کی معراج ہے، نماز اللہ کا قرب حاصل کرنے کا اہم ذریعہ ہے۔ اس لیے ہر کسی کو چاہیے کہ نماز ادا کریں اور اطمینان و سکون کے ساتھ ادا کریں، جلد بازی نہ کریں، اس طرح تیزی میں نماز نہ پڑھیں کہ ارکان صحیح سے ادا نہ ہو سکے۔ قیام، تلاوت، رکوع، سجود، قعدہ، سارے ارکان کو اطمینان و سکون کے ساتھ ادا کریں۔ کچھ لوگ جلد بازی میں یوں نماز پڑھتے ہیں کہ رکوع کیے پھر سیدھا کھڑا بھی نہیں ہوئے کہ سجدے میں چلے گئے، ایک سجدہ کیے پھر مکمل بیٹھ بھی نہیں سکے، اس کی پیٹھ سیدھی نہ ہو سکی، دوسرا سجدہ کر لیتے ہیں۔ اس طرح نماز پڑھنا غلط ہے۔ چاہے کوئی بھی نماز ہو، فرائض ہو یا واجبات ہو یا سنن ہو یا نوافل ہو، کوئی بھی نماز ہو۔ کچھ لوگ تراویح میں اس کو رواں سمجھتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ ہر نماز کے ارکان کو اطمینان و سکون کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ یاد رکھیے، وہی نماز اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے جو اطمینان و سکون کے ساتھ دنیا کے خیال کو ہٹا کر یاد الہی میں غرق ہو کر کے نماز پڑھی جائے۔ کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں، ہوتے ہیں مسجد میں، خیال گھر کے طرف، دکان کے طرف، تجارت کی طرف ہوتا ہے۔ اس طرح نماز نہ پڑھیں، نماز پڑھیں، دنیا کے خیال کو دل سے نکال دیں، بس اللہ کی یاد میں غرق ہو جائیں، اللہ کی یاد میں ڈوب کر کے نماز پڑھیں، تاکہ آپ کو نماز کی لذت محسوس ہو سکے، اور وہ نماز اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے۔ اسی لیے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ انہ یراک۔ اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو۔ اتنا نہ ہو تو یہ خیال رکھو کہ جس خدا کی تم عبادت کر رہے ہو وہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ جب بندہ سجدہ ریز ہوتا ہے تو رب سے کلام کر رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومنوں کی معراج ہے، رب سے کلام کرنے کا ایک ذریعہ ہے سجدہ۔ اس لیے نماز کے وقت دنیا کے تمام خیالات کو دل سے نکال دیں اور بس اللہ کی عبادت اللہ کو یاد کرتے ہوئے کریں، تب جا کر کے آپ کی یہ نماز اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ نماز کے لیے وقت نہیں ملتا، ہمارے پاس بہت سارا کام ہے، گھر دیکھنا ہے، دکان چلانا ہے، تجارت دیکھنی ہے۔ لعنت ہو تیرے ان سارے کاموں پر جس کام کی وجہ سے تیری نماز چھوٹ جاتی ہو، لعنت ہو تیری اس تجارت پر جس تجارت کی وجہ سے اللہ کی عبادت چھوٹ جاتی ہو۔ آپ اس مہینہ میں 12 نعرہ لگائے ہیں اور لگا رہے ہیں: حسین زندہ باد، حسین زندہ باد۔ محرم کے مہینے میں نعرہ لگاتے ہو، ابھی محرم کا مہینہ ہی چل رہا ہے، کئی محفلوں میں میری شرکت ہوئی،
لوگ اس طرح نعرہ لگاتے ہیں محفلوں میں حسین کا کہ لگتا ہے دنیا کے سارے خیالات دل سے نکل گئے ہیں، دل میں حسین ہی حسین ہے، لیکن ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ محفل میں نعرہ تو لگا لیتے ہیں، مسجدوں کو نہیں جاتے ہیں۔ یاد رکھو میرے محترم، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں، حسین کے دیوانوں، جس حسین کا تم نعرہ لگاتے ہو اس حسین کی عادت کی تاریخ تمہیں معلوم نہیں؟ نماز کا وقت ہو گیا، جس زخموں سے چور چور تھا، دشمن تلوار لے کر سامنے کھڑے تھے، نماز کا وقت ہو گیا، آپ نے اس وقت بھی نماز نہیں جوڑا کہ نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے۔ آپ صرف نعرہ لگاؤ گے تو نعرہ لگانے سے کام نہیں چلے گا۔ امام حسین نے ایسی حالت میں بھی نماز ادا کیا اور امت محمدیہ کو یہ پیغام دیا کہ اے میرے نانا جان کے کلمہ پڑھنے والوں، نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے۔ کیسے دیوانے ہیں آپ حسین کے کہ کہتے ہیں کہ گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، دکانوں میں بیٹھے رہتے ہیں، کہتے ہیں کہ دکان سے فرصت نہیں، گھر سے فرصت نہیں، نماز پڑھنے کا وقت نہیں ہے، لہو و لعب میں رہتے ہو، اپنے مفاد میں در بدر بھٹک رہے ہوتے ہو، لیکن آپ کو نماز پڑھنے کے لیے وقت نہیں ملتا ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے۔ اور جو لوگ نماز پڑھتے بھی ہیں ان کا حال ہم نے دیکھا ہے کہ ایک دن اگر بخار لگ جائے تو ایک ہفتے کی نماز اس کی غائب ہو جاتی ہے۔ سنیے آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین اسلام کا کھمبا ہے، فمن اقامہا فقد اقام الدین، جس نے نماز قائم کیا اس نے دین اسلام کو قائم رکھا، ومن ترکہا فقد ہدم الدین، اور جس نے نماز چھوڑ دیا سمجھو کہ اس نے دین اسلام کو گرا دیا۔ جی ہاں، نماز پڑھنے کے مزید فائدے سنیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا کبر العبد لصلاة یقول اللہ تعالی للملائکۃ ارفعوا ذنوب عبدی عن رقبته حتى يعبدنی طاہرا فتأخذ الملائکۃ الذنوب كلها فاذا فرغ العبد من الصلاة تقول الملائکۃ یا ربنا انعیدها علیہ فیقول اللہ تعالی یا ملائکتی لا یلیق بکرمی الا العفو وقد غفرت خطایاہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ نماز کے لیے تکبیر تحریمہ کہتا ہے، پہلی تکبیر تحریمہ یعنی نماز جب شروع کرتا ہے بندہ تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ اس بندہ کے تمام گناہ کو اس کی گردن سے ہٹا دے، تاکہ میرا بندہ جب میں عبادت کرے تو گناہوں سے پاک ہو کر کے عبادت کرے۔ گویا بندہ گناہ کر کے بھی اگر رب کی عبادت کے لیے چلا جاتا ہے تو رب کو یہ گوارا نہیں ہوتا ہے کہ میرا بندہ میری عبادت بھی کرے، اس کے ذمے گناہ بھی رہے۔ اللہ تعالیٰ حکم ارشاد فرماتا ہے، فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ فلاں بندے کے نماز پڑھنے والے کے گناہ کو ہٹا دو تاکہ میرا بندہ جب میری عبادت کرے تو گناہوں سے پاک ہو کر کے میری عبادت کرے۔ فرشتے اس کے سارے گناہ کو ہٹا دیتے ہیں۔ جب بندہ نماز سے فارغ ہوتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں مولا بندہ نماز سے فارغ ہو گیا، کیا اس کے گناہ پھر اس کی گردن پہ لاد دیں؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اے فرشتو، میری شان گناہوں کو لوٹانا نہیں، گناہوں کو معاف کرنا ہے، اور میں نے نماز کی برکت سے اس بندے کے سارے گناہ کو معاف فرما دیا ہے۔ اللہ اتنا بڑا کریم ہے کہ جو رب کی عبادت کے لیے سر کو جھکا لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ ایک اور حدیث سن لیجیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے، یعنی حدیث قدسی ہے، ثلاث من حافظ علیہن فہو ولی لحقا ومن ضیعہن فہو عدو لحقا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تین چیزیں ایسی ہے کہ جس نے ان تینوں چیز کی محافظت کر لی حقیقت میں وہ میرا دوست ہے، اور جس نے ان تینوں چیز کو ضائع کیا حقیقت میں میرا وہ دشمن ہے۔ تین چیز کیا ہے؟ الصوم، روزہ، والصلاۃ، اور نماز، وغسل الجنابت، اور غسل جنابت۔
یہ تین چیز ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ان تینوں چیز کی محافظت کر لی وہ حقیقت میں میرا دوست ہے، اور جنہوں نے ان تینوں کو ضائع کر دیا حقیقت میں میرا وہ دشمن ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا یہ تینوں عمل اللہ اور بندے کے درمیان امانت ہے، جن کی حفاظت کا حکم اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور ان کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اپنے اپنے اوقات میں ادا کرے، فرائض و واجبات سنن کے ساتھ صحیح ادا کرے۔ اگر کوئی نماز کو مقررہ وقت میں ادا نہ کرے تو سمجھو کہ وہ اس کو ضائع کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے جب جنت کی سیر کرائی گئی تو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے سر پھوڑے جا رہے ہیں اور ان کے سروں سے خون کا دریا بہہ رہا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ میں نے جبریل امی سے پوچھا، ہے جبریل امی یہ کون لوگ ہیں جن کے سر پھوڑے جا رہے ہیں، ان کے سروں سے خون کا دریا جاری ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جبریل نے کہا یا رسول اللہ الذین یصلون فی غیر وقتها، یہ وہ لوگ ہیں جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن وقت میں نماز نہیں پڑھتے ہیں، وہ لوگ ہیں جن کے سر پھوڑے جا رہے ہیں۔ گویا جو نماز کو وقت میں نہیں پڑھتے ہیں سمجھو کہ وہ نماز کو ضائع کر رہے ہیں، اور جو بالکل نماز پڑھتے ہی نہیں ان کا حشر کیا ہوگا؟ اے میرے بھائیو، نماز اللہ کی اہم ترین عبادت ہے، نماز کی پابندی کرو۔ آپ نماز پڑھ کے دیکھو، دنیا کے خیالات کو ہٹا کر کے چند دن آپ نماز پڑھو سکون کے ساتھ، پھر آپ کو نماز میں وہ ذائقہ، وہ لطف آپ کو ملے گا کہ دنیا کی کسی چیز میں وہ لطف آپ کو نہیں ملے گا۔ جی ہاں، آپ پڑھ کے تو دیکھو، پھر آپ وقت کا ابھی آپ سوچ رہے ہو نماز کے لیے وقت کیسے نکالے، پھر آپ وقت کا انتظار کرو گے۔ جب آپ نماز کا، اللہ کی عبادت کا لطف پانے لگو گے تو انتظار کرو گے کہ کب نماز کا وقت ہو کہ میں نماز پڑھوں، اللہ کی عبادت کروں۔ نماز کا صحیح مطلب یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مولا تعالیٰ ہم کو، آپ کو، سارے مومنین کو نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔